बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुप्रीम कोर्ट की लिस्ट जारी हो चुकी है, मगर इस लिस्ट के बारे में अब संजीदा सवालात उठाए जा रहे हैं। एक नाम इस लिस्ट में यकीनन गलत डाला गया है, उसके बारे में मैं आपको प्रूफ दूंगी इस प्रोग्राम में। वेलकम टू 8 PM इस पर अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिलाखिर बिल्ली थैले से बाहर आ गई, लेकिन क्या ये बिल्ली वही है जिसकी तलाश थी, या इस बिल्ली की आड़ में कई बेगुनाह सहाफियों की बलि देने की कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर इत्तलात की तरफ से दिए गए 282 नामों की फहरिस्त शाया की, जिसका मुझे खुद पर्सनली बड़ा इंतजार था। मैं ट्विटर पे भी इसके बारे में बात करती रही, आपके मैसेजेस भी आते रहे, मैंने एक स्पेशल प्रोग्राम भी किया इसके बारे में, और कहा यह जा रहा था कि ये वो लिस्ट होगी जिनको 17 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बांटे गए सीक्रेट फंड के मद में। मगर हुआ ये कि जब ये नाम आए तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मार्क्स बन गए हैं जिनका जवाब देना जरूरी है। एक दिलचस्प नाम मौजूदा निगरान वजीर इत्तलात आरिफ निजामी साहब का डाल दिया गया, जो कि इस वक्त खुद इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की कुर्सी पर विराजमान है। इसके अलावा जो मुझे पर्सनली सबसे पहले मेरे वालिद साहब की कॉल आई, उसके बाद पता चला कि जी मेरा नाम भी इस फहरिस्त में शामिल किया गया है, और जो ये बताया गया कि मैंने मई 2012 में सीक्रेट फंड में उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी के हमरा बरतानिया का सरकारी दौरा किया था। अब हकीकत यह है नाजरीन कि मैंने उस वक्त ये दौरा नहीं किया था, क्योंकि मेरा ख्याल जो भी था वो फर्क था कुछ और लोगों के मौकफ से। मगर साथ ही साथ मैंने ये भी कहा था कि उन लोगों के मौकफ को भी मैं रिस्पेक्ट करती हूँ जो इस ट्रिप के ऊपर गए थे। ट्रिप्स के बाद एक तरफ उसके ऊपर बड़ी लंबी बहस हुई, बहुत सारे प्रोग्राम्स में हुई, और ये कोई छुपी हुई बात नहीं थी। तो सीक्रेट फंड में इसका कहाँ से जिक्र आया, मैं आपको आज ये बताती चलूं कि गलती से उस वक्त जब नाम डाले गए सहाफियों के जो कि गए इस ट्रिप पर, तो उस वक्त हुसैन साहब की वेबसाइट सच टीवी ने मेरा नाम डाल दिया, और जब उन्होंने उसको क्लैरिफाई किया तो वो भी आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि उन्होंने लिख दिया था कि हम ये क्लैरिफाई करते हैं कि फरिया इदरीस इस ट्रिप के ऊपर नहीं गई। और उसके बाद मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था जो कि सब भी मेरे पास मौजूद है, मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि आप देख लें, जिसमें मैंने ये पूरा लिखा था कि क्या वजह थी कि मैं इस ट्रिप पर नहीं गई। लियारी लंदन और कंफ्यूजन के नाम से ये आर्टिकल छपा था, जिससे मैंने लिखा सारा दिन मैं फोन पर लोगों की कॉल्स और मैसेजेस का जवाब देते देते थक चुकी थी। एक वक्त ये आया कि मैंने सोचा कि अपना फोन बंद कर दूं कि मिस इन्फॉर्मेशन से क्या क्या नुकसान हुआ और क्यों मैं इस ट्रिप के ऊपर नहीं गई। मैंने अपनी बात इसकी वजाहत इसलिए की क्योंकि ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि यहाँ पे कैसे मिस कोट कर दिया गया इस नाम को, मगर साथ ही साथ वो तमाम सवालात जो हम जानना चाहे थे सहाफती दुनिया के हवाले से, इस पर्सनल एक्सपीरियंस की वजह से अब उनके ऊपर भी एक क्लाउड आ गया है, एक बादल छा गया है। हम जानना चाहते हैं कि हम कैसे डिसाइफर करें कि क्या सही है और क्या गलत है। बहुत सारे सवालात हैं जिनके मैं जवाब आज चाहूंगी। बहुत सारी बातें इस लिस्ट के अंदर ऐसी हैं, मैंने खुद आज हामिद मीर साहब और अफसार आलम साहब से भी बात की जो ये पिटीशन लेकर गए थे। उन्होंने भी ये कहा कि उन्होंने रिक्वेस्ट की थी सुप्रीम कोर्ट से कि इस तरीके से एक मौका दे दिया जाएगा इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री को कि वो उन लोगों के नाम भी शामिल कर दे जो कि उनसे ब्राइब नहीं लेते, और एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन शुरू हो जाएगी। मगर लग ये रहा है कि ऐसा करने में कामयाबी किसी हद तक हो गई है। फोन लाइन्स भी हम खोलेंगे ताकि आप लोगों को जो कंफ्यूजन है उसके बारे में भी आप बात कर सकें। नंबर आप थोड़ी देर में देख सकेंगे। मैं अपने मेहमानों से आपका तारुफ करवा दूं। जावेद सिद्दीक साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, नवाए वक्त के एडिटर हैं। आसमा चौधरी साहिबा, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी ऑन द शो, क्योंकि स्पेशली मैंने आपको लास्ट मिनट का आप फौरन आ गई, बिल्कुल बहुत बहुत मेहरबानी, बिकॉज वी नीडेड कि आप भी आके यकीनन कंफ्यूजन क्लियर करें। मतीउल्लाह जान साहब वो भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बल्कि इस हवाले से जो हमने प्रोग्राम किया था आप उसमें मौजूद थे हमारे साथ, और सीनियर एनालिस्ट एंड सहाफी हमें ज्वाइन करते रहेंगे इस प्रोग्राम में, और आप लोग भी हमें ज्वाइन करेंगे ताकि हम चाहें कि हर किस्म की कंफ्यूजन क्लियर की जाए। सबसे पहले जावेद सिद्दीक साहब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जितना आप भी उसमें मौजूद थे जब हम बड़े एक्साइटेड थे कि ये लिस्ट आएगी, अब आप क्या समझते हैं इस लिस्ट को देखकर? देखिए, जो हाइप क्रिएट की गई थी ना, जैसे लग रहा था कोई बहुत ही आसमान जो है गिरने वाला है और ऐसी एक लिस्ट आएगी जो बड़ी सेंसेशनल होगी, सनसनीखेज होगी, उसमें ऐसे इंकशाफात किए जाएंगे कि किस तरह कौम का सीक्रेट पैसा जो है लोगों को दिया जाता है, वो नहीं हो सका। इसमें जो नाम दिए गए मैं नहीं समझता ये सीक्रेट फंड है। मसलन इसमें जो फॉरेन मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के साथ जो फॉरेन ट्रिप्स पे लोग जाते हैं, गवर्नमेंट लेके जाती है, वो तो ओपन सीक्रेट है, वो ओपन सीक्रेट है, उनको टिकट भी लेके देते हैं, उनको वहां पे ठहराते भी हैं, उनके नाम यहाँ डाल दिए गए। इसके अलावा कुछ जर्नलिस्ट को इनवाइट किया जाता है फॉर वेरियस कॉन्फ्रेंसेज
اور ورکشاپس اور فار دیٹ میٹر کوئی اور ایک پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر سے کالمسٹ کی، رائٹرز کی، جرنلسٹ کی میٹنگ ہوتی ہے، اس کے لیے ایک ٹریڈیشن ہے کہ پی آئی ڈی جو ہے وہ ٹکٹ دیتی ہے اور بورڈنگ لاجک ان کے ذمہ ہوتا ہے، تو وہ آتے ہیں، ان کا نام بھی ڈال دیا گیا. اور ایک جو چیز مجھے نظر آئی ہے، ایک ٹیلی ویژن ہے، شو ہے ایک خاص ٹی وی کا، CNBC کا، اس کا نام دیا گیا، اس میں 3.5 کروڑ روپیہ دیا گیا ایک ٹاک شو کے لیے. وہ تھوڑا سا لگتا ہے کہ ایک آڈ چیز ہے اور وہ تھوڑی سینسیشنل لگتی ہے. باقی جتنے بھی نام ہیں، پھر وڈوز کے نام ڈالے گئے ہیں جن کو فائنینشیل اسسٹنس دی گئی ہے. کچھ ایسے بھی صحافی ہیں جو واقعتاً میں جانتا ہوں بیمار ہیں، ان کو اسسٹنس دی گئی ہے. ایسے بھی نام ہے اس کے اندر، کون سے؟ مثال کے طور پہ UD صابری صاحب ہیں، بہت سینئر جرنلسٹ ہیں، جنگ گروپ کے ساتھ ان کا تعلق ہے. ان کا ایکچولی بنتا ہے کہ وہ ایک اظہار بٹی صاحب کا نام ہے، اگین فرام جنگ گروپ، اے ویری سینئر جرنلسٹ ہو ڈائیڈ آف کینسر، اور ان کی بیچاروں کی امداد کی گئی، ان کا نام ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی جس طرح ہم سوچ رہے تھے کہ کن لوگوں کو بینیفٹ دیا گیا فرام دی سیکرٹ فنڈ، اس طرح کے کوئی نام نہیں ہے. البتہ گاڑیاں دینے کا ہے، بورڈنگ لاجنگ کا ہے، اور اس طرح کی کچھ چیزیں ایک ہی ساتھ میں کھڑا کر دیا انہوں نے سب کو. میں آپ سے بھی پوچھتی ہوں اس کے بارے میں. ہمارے ساتھ سلیم بخاری صاحب موجود ہیں، ایڈیٹر نیشن. السلام علیکم بخاری صاحب. جی وعلیکم السلام. سلیم بخاری صاحب کیا کریں پھر، ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز ہو گئے یہاں پر، تو اب کیسے ہم ڈسائفر کریں کون صحیح ہے کون غلط ہے؟ یہ پہلی بات تو یہ کہ میرا گٹ ریئیکشن یہ لسٹ دیکھ کے یہ ہے کہ یہ تو سیکرٹ فنڈنگ والی بات نہیں، یہ تو اوپن فنڈنگ جو سرفیس پہ ہوئی ہے اس کی لسٹ دے دی ہے انہوں نے. یہ تو بالکل یو ٹرن ہے. دیکھیے دو باتیں بالکل طے ہیں. جن جرنلسٹوں کے نام ہے، میجورٹی آف دیم they were either accompanying the prime minister or the president on foreign tours. یہ آج کی نہیں ہے، ساری زندگی بڑے سے بڑا نام لے لیں آپ، بڑے سے بڑے صحافی کا تذکرہ کر لیں، وہ لوگ ان ٹورز پر جاتے رہے ہیں. ان ٹورز پر لے جانا صحیح ہے یا غلط ہے، یہ ایک علیحدہ بحث ہے. لیکن یہ وہ چیز ہے جو ہمیشہ سے ہوتی رہی ہے، اور اس کو یہ کہنا کہ یہ سیکرٹ فنڈنگ سے ان کو برائب کیا جاتا ہے جرنلسٹوں کو، میرے خیال سے از ناٹ فیئر. دوسری بات یہ ہے کہ جو اخراجات انہوں نے دکھائے ہیں، اس میں سیکرٹ فنڈنگ والی بات کیا ہے کہ اگر آپ صحافیوں کی بیواؤں کی امداد کر رہے ہیں، اس کو تو مطلب ہے اس طرح سے ہائی لائٹ کرنا جیسے وہ انہیں برائب دی جا رہی ہے، میرے خیال سے انفیئر ہے. اور دوسری بات یہ کہ جن جرنلسٹوں نے کچھ لیا نہیں ہے، وہ اس ٹور پر نہیں تھے، ان کے نام ڈال دیے گئے، یہ تو میرے خیال سے سرین نہ صرف زیادتی ہے بلکہ جان بوجھ کے جرنلسٹوں کو بدنام کرنے کی ایک سازش ہے. جرنلسٹوں کی ویزا فیس اور ایئر ٹکٹس، یہ وہ برائب، وہ اسپرٹ نہیں ہے اس لسٹ کی جس کے لیے اس کا اتنا تمتراک اور اتنا ہائپ کریٹ کیا گیا تھا. میرے خیال سے منسٹری آف انفارمیشن نے یا جو بھی اس کے ذمہ دار ہیں، انہوں نے ہوڈونگ کرنے کی کوشش کی ہے کورٹ کو بھی، عوام الناس کو بھی، اور متعلقہ جرنلسٹ کمیونٹی کو بھی. یہ ساتھ اب جیسے آپ نے کہا، جاوید صدیق صاحب نے بھی کہا کہ کچھ چیزیں ہیں جن کے اوپر نظر ڈالنی چاہیے، مگر یوں تو پھر جہاں پہ شبہ ہو سکتا ہے یا شک ہو سکتا ہے یا غلط کام ہونے کا خطرہ ہے، آپ ان کو بھی آپ نہیں پوچھ سکتے. میں ایک ایسے سوال پوچھوں جب میرا نام ایک ایسے ٹرپ پر ڈال دیا گیا جس پر میں گئی نہیں. بالکل یہ تو بات آپ کی درست ہے، لیکن جو حوالہ آپ دینا چاہ رہی ہیں میں سمجھ رہا ہوں وہ بات کہ اسپیشل اسائنمنٹس کے کھاتے میں 4 5 6 7 لوگ ایسے ہیں جن کے نام بار بار آئے ہیں، یا 2 ٹی ویز کے ہیں، یا کسی اور کا حوالہ ہے کہ 3 کروڑ 3.5 کروڑ کی پیمنٹ ہوئی. یہ چیزیں کوسچن ہونی چاہیے، ان کو پوچھنا چاہیے کس نے اتھورائز کیا، کیوں دیے گئے. لیکن جنرلی جو اخراجات انہوں نے دکھائے ہوئے ہیں، جو ایونٹ سروس پہ ہوئے ہیں، جو منسٹری آف انفارمیشن نے ہوسٹ کیے ہیں، اب آپ اندازہ کیجئے کوئی 35 مرتبہ تو یہ ہے کم از کم کہ جی منسٹر آف انفارمیشن نے ڈنر ہوسٹ کیا فار اے وزٹنگ ڈیلیگیشن. یہ کدھر سے سیکرٹ فنڈنگ ہے جی؟ یہی سوال ہے. اور ہم وقفے کے بعد متی اللہ جان صاحب اور آسما چودھری صاحبہ سے بھی یہ پوچھیں گے کہ سیکرٹ فنڈ کو انہوں نے بڑی مرکی لائن میں ڈال دیا ہے، اور جو ہم چاہ رہے تھے کہ کھل کر نام آئے اس طریقے سے نہیں ہوا، مگر ایک کنفیوژن کریٹ کر دی گئی. میں بھی جاننا چاہتی ہوں، اور تھرسڈے کو مجھے افسر عالم صاحب نے کہا کہ آپ سپریم کورٹ آ جائیں، مجھے لاہور جانا تھا اپنی اسائنمنٹس کے لیے، بٹ ناؤ آئی میک اے پوائنٹ کہ میں سپریم کورٹ میں جاؤں، پوچھوں کہ کیسے میرا نام اس ٹرپ پہ ڈال دیا گیا جہاں میں نہیں گئی. بٹ اپارٹ فرام دیٹ دس از اونلی ون ایگزامپل. بڑی لمبی لسٹ ہے، بہت سارے نام ہیں، اس کے بعد بات کریں گے. بٹ آفٹر بریک کیپ واچنگ 8 PM ویری ایڈریس.
बैक, आज जो सो कॉल सीक्रेट फंड्स थे उनकी लिस्ट आई, उसके साथ ही बहुत सारे सवालात अब उठ खड़े हुए हैं। और पर्सनली बहुत से ऐसे लोगों के नाम, जैसे जावेद सिद्दीक साहब ने कहा कि ऐसे लोग जो कि हकदार थे फंड के, नॉट सीक्रेट फंड के, मगर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन का जो भी सवाबदीद है कि जर्नलिस्ट की मदद करे उस फंड के, उनके नाम भी इसमें डाल दिए गए। अब यकीनन उनको भी उसी तरीके से अब्यूजिव मैसेजेस जा रहे होंगे जैसे कि मुझे आ रहे हैं, तो इसके डैमेजेस कहां से होंगे? वक्फे में ये बात करे थे मतीउल्लाह जान साहब के डैमेजेस क्लेम करें आप, और कहीं ना हो ऐसा कि डैमेजेस भी सीक्रेट फंड से आ जाए, इससे हम बात करेंगे। आसमा चौधरी साहब, मैं तो नहीं गई थी इस ट्रिप पे, लेकिन ये ट्रिप पे आना जाना सीक्रेट फंड में कैसे? लेकिन बड़ी रिडिकुलस, मैं तो लिस्ट देख के हैरान कुन मेरे लिए तो है कि आप इसमें अगर आप स्टेट आपको लेके गई है तो उसका उसमें भी आपने उसको सीक्रेट फंड में मेंशन कर दिया, जो कि तो ओपन फंडेड है। अगर आप लेकर जा रहे हैं, स्टेट इसको ऑफर कर रही है, और प्लस अगर कहीं हम गए तो ऑर्गेनाइजेशन की मर्जी से गए हैं, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से गए हैं, इदारे की तरफ से गए, तो ऐसा हुआ क्या कि आपने अगर अपनी हुकूमत ने जो मेजर खर्चे किए हैं या दीगर चीजों में आपने लोगों को ऑब्लाइज किया, तो आपने एंड में लिस्ट उन लोगों की डाल दी कि जो कि आपके साथ स्टेट विजिट पे गए। मेरे लिए तो बड़ी हैरान कुन बात है, और शायद इस चीज को हम लोगों को देखना होगा। मैं तो सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी, अपने आप को क्लैरिफाई इसमें करेंगे कि बिल्कुल कि आप लोगों ने अगर ये लिस्ट दी है तो आप उस वक्त हमें बताएं कि हम आपको स्टेट विजिट पे लेके जा रहे हैं, तो ये भाई बीबी ये सीक्रेट फंड से होगा, तो हम शायद उसी वक्त इनकार कर दें कि हम आपके सीक्रेट फंड से ये बात विजिट पे नहीं जाएंगे। बात ये कि आप समझ रही हैं कि ये नाम देखिए कुछ और नामों को छुपाने की कोशिश की गई है। बिल्कुल ऐसा ही किया गया। एक बड़ी लिस्ट, मेजर लिस्ट मैं तो इसमें देख रही हूँ, जिन लोगों की वीजा फी भी डाली गई स्टेट विजिट में, उनके नाम आपने दिए। दूसरी चीज इसमें हम देख रहे हैं कि आप जिन लोगों के साथ लेके गए उनके नाम पूरे के पूरे दिए गए, जिन लोगों को आप ओब्लाइज करते हैं, स्टोरीज के लिए पैसे देते हैं, जिन लोगों को सीक्रेट फंड से आप लोग नवाजते हैं, तो उन लोगों की आपने नाम क्यों नहीं डाले इतनी बड़ी तादाद में? तो ये शायद एक बड़ा सवालिया निशान है इस लिस्ट के हवाले से भी। तो हम लोग तो अपने आप को जरूर क्लैरिफाई करेंगे, और सबके सामने क्लैरिफाई शायद करने की इसमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें ये नहीं बताया गया कि ये सीक्रेट फंड से इस विजिट पे ले जाया जा रहा है। बना दी गई एक परेशान, मतलब परेशान क्रेडिबिलिटी आपकी सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा मुतासर होती है, आपके ऊपर असर आने का खदशा यकीन। अब लोग आपसे सवाल करते हैं कि आप सीक्रेट फंड से गए, भाई हमें खुद नहीं पता कि सीक्रेट फंड था या किस वजह से अगर आपको लेके जाया जा रहा है, तो इस अगर आप पीछे माजी में चले जाएं तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान का कोई भी नामवर जर्नलिस्ट ऐसा नहीं है जिसका नाम इसमें नहीं आएगा, क्योंकि वो भी जाते रहे तमाम प्राइम मिनिस्टर्स के साथ, भुट्टो साहब से लेकर ज़ियाउल हक साहब, उनके बाद जो नवाज शरीफ, बेनजीर, तमाम जो जुनेजो साहब, उनके साथ जर्नलिस्ट जाते रहे, वो सबके नाम फिर होंगे, उन सबके नाम हो गए। तो मतीउल्लाह जान साहब, अब आपका क्या टेक है इस लिस्ट के ऊपर? मैं ये समझता हूँ कि वेलकम स्टेप है, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला किया है, कम से कम ये इन्फॉर्मेशन सामने आई है, तो कुछ शरीफ लोगों को ये पता चला है कि कैसे गवर्नमेंट उनको बदनाम करने की भी कोशिश कर सकती है। अब मसला ये हुआ है कि ये जो लिस्ट थी, ये कोई सीक्रेट नोमेनक्लेचर जो सरकारी तौर पे सीक्रेट क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है, ये वो नहीं थी। ये था स्पेशल पब्लिसिटी फंड, जिसको अमली तौर पे हुकूमत ने सीक्रेट रखा हुआ था। आपको याद है, मैं आपकी बात पूरी करेंगे, आपको याद कराएंगे, तो सेक्रेटरी, फॉर्मर सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन ने कहा कि वो रजिस्टर होता है जिसमें हम डालते हैं। वो सब भी मुझे कहा था कि मेक अ पॉइंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये वो रजिस्टर छुपा लिया गया और ये दिखा दिया। ये स्पेशल पब्लिसिटी फंड होता है जो अमली तौर पे सीक्रेट रखा जाता है, इसका ऑडिट भी नहीं होता, और सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत की वजह से इस लिस्ट का बाहर आना मैं समझता हूँ एक पहला कदम है, बड़ा खुशाइन कदम है, और मजीद चीजें भी अभी बाहर आएंगी। अगली तारीख पे 188 के करीब ऐसे आइटम्स हैं जो इस लिस्ट में से भी निकाले गए, हालांकि ये सीक्रेट नहीं है, इसमें से भी निकाले गए। सुप्रीम कोर्ट उनके बारे में भी फैसला देगी। जहां तक इस लिस्ट का ताल्लुक है, पहले तो हमें असूल तय कर लेना चाहिए कि गैर मुल्की दौरों पे सरकारी खर्चे पे साफियों को जाना ही नहीं चाहिए। हमारे मीडिया के इदारों को जो है उनको फंड करना चाहिए, बजट करना चाहिए, और अगर आप जा रहे हैं तो फिर अगर गवर्नमेंट बाद में कोई लिस्ट जारी करती है कि उन्होंने सीक्रेट फंड से आपका विजिट फंड किया था, फिर वो सहाफी सू कर सकते हैं हुकूमत को कि उन्होंने इस तरह की इंफॉर्मेशन ऐसा तासुर दिया है कि यू हैव बीन ब्राइब्ड और ये आपको डिफेम किया गया है, उसमें आप सू कर सकते हैं। मगर इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है कि इसमें सारी लिस्ट गलत है, चंद गलतियां जरूर है। आपने कहा आप नहीं गई, वो जरूर गलत है, आप उससे उनसे जवाब तलबी कर सकती हैं। कुछ इसमें, जैसे एक सीनियर साफी साले जाफर साहब है, इस लिस्ट के मुताबिक वो मुख्तलिफ जगहों पे स्पेशल असाइनमेंट की मद में तकरीबन 6 लाख रुपया ले चुके हैं। फिर कुछ किताब का जिक्र है कि जी इस किताब के हमने 500 कापियां खरीदी, उस किताब के हवाले से भी 5 लाख ये कौन सी किताब होगी? ये किताब उन्होंने लिखा माई डेब्यू इन जर्नलिज्म, एक अंग्रेजी की किताब है
میں ڈیبیو ان جرنلزم وہ بھی خریدی گئی. پھر ایک مفاہمت نام کی کتاب سے جو ہے اس پہ 7 لاکھ روپے خرچ کیے گئے, مفاہمت نام کی. جو سب سے عام بات ہے وہ ایک پروگرام ہے جو CNBC کے حوالے سے 3.5 کروڑ روپے دینے کا اس میں کہا گیا ہے اسپیشل پبلسٹی فنڈ سے. CNBC کے ریپرزینٹیو نہیں ہے, بٹ میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں جو ان کی وضاحت آئی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے MOU سائن کیا تھا, سیکرٹ فنڈ سے نہیں ہمیں بتایا گیا کہ یہ ہے. وی گاٹ اے کاپی آف MOU. میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں وہ بھیج دیں اگر ان کا کوئی MOU ہوا. ایسے بات نہیں, آپ سما میں آپ بھی رہی ہیں, آپ کو بھی پتا ہے کہ جب اس طرح کا جب بھی کوئی پروگرام ہوتا ہے جو پیڈ ہوتا ہے اس کے اوپر لکھا جانا چاہیے کہ یہ پیڈ کانٹینٹ ہے. اگر انہوں نے انٹرنیشنل براڈ کاسٹ کے لیے اگر یہ نیشنل ہے یا انٹرنیشنل ہے, اگر انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ پیڈ کانٹینٹ ہے, دیٹ از ان ایتھیکل. اور انہوں نے ڈیفینیٹلی دس از ویری بیڈ کہ انہوں نے پیمنٹ کر کے پروگرام کی اور یہ تاثر یہ پروگرام جو ہے پروفیشنل جرنلزم جرنلسٹک ورک کا نتیجہ ہے. دس از ان ایتھیکل اینڈ دے شوڈ اپالوجائز ٹو دیئر ویورز آئی تھنک. اور اس پروگرام کا جہاں تک تعلق ہے, اگر انہوں نے گورنمنٹ سے پیسے لیے تھے تو کیا پاکستان کے حق میں بغیر پیسے لیے کام نہیں کیا جا سکتا؟ میں یہ گزارش صالح سعد صاحب کو بھی فون لائن پر لیں اور CNBC سے اگر کوئی ریپرزینٹیو ہے تو ان کو یقیناً فون لائن پہ لیں, کیونکہ جو متیلا جان صاحب نے پوائنٹ آف ویو دیا وہ امپورٹنٹ ہے, بٹ وی مسٹ ٹیک دی ادر سائڈ آف دا اسٹوری ایز ویل. تو ان سے بھی بات کریں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک چیز اس میں آپ نے This time check is brought to you by ثانی کی فی مبینہ امراض نسواں کے لیے. لیکن وہ صحافیوں کے کھاتے پہ کس طرح ڈال دیے گئے, کچھ انفارمیشن اب یہ ان سے ہی پوچھیں کہ کیسے ڈال دیے گئے. دیکھیں یہ سیکرٹ فنڈ کے سو کالڈ سیکرٹ فنڈ یا پبلسٹی فنڈ کے ایکسپینسز کی لسٹ ہے. یہ صرف جرنلسٹ کی لسٹ نہیں ہے, یہ ذرا کلیئر کر لیں اپنا ڈاؤٹ. دس از ناٹ اباؤٹ جرنلسٹ, دس از اباؤٹ ایکسپینسز فرام دا سیکرٹ فنڈ. اور اس کے اندر جو ایکسپینسز ہیں وہ ایڈورٹائزنگ ایجنسیز کے حوالے سے بھی ہیں. سنس دس فنڈ بلانگس ٹو منسٹری آف انفارمیشن, تو اس کے ایکسپینسز بھی یا تو ایڈورٹائزنگ ایجنسیز کے ہوں گے یا جرنلسٹوں کے ہوں گے یا بکس کے بارے میں ہوں گے یا میڈیا اینڈ پبلیکیشنز کے بارے میں ہوں گے. تو اس لیے اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ جرنلسٹ, اٹس اباؤٹ ادر آرگنائزیشنز آلسو. لیکن میں جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, اس لسٹ کے اندر 10 آئٹمس چھپائے گئے ہیں سپریم کورٹ سے. سپریم کورٹ کو بتایا گیا تھا کہ 282 آئٹمس جو ہیں ہم پبلک کریں گے, اور 282 کی فہرست میں سیریل نمبر 73 سے لے کے سیریل نمبر 110 کے آئٹمس غائب کر دیے گئے. اور یہ انہوں نے یہ تاثر دیا کہ ہم نے 282 شائع کیے ہیں, جبکہ انہوں نے 270 آپ سپریم کورٹ 271 کے قریب نہیں, وہ سپریم کورٹ اٹھائے گی اور نوٹ کرے گی ڈیفینیٹلی. 10 آئٹم انہوں نے سپریم کورٹ سے جن لوگوں کے نام آ گئے, اب میں اور آسما یا کوئی اور جتنی بھی اس کی کلیریفیکیشن دے صاحب, ایک دفعہ جو عام پبلک ہے اس کو ہم کیسے یقین دلائیں کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے؟ اب یہ مجھے بتائیں. نہیں, اس کا کوئی یہ پہلے اسکرین نہیں کرنی چاہیے تھی سپریم کورٹ کو. آپ کی کریڈیبلٹی ہے, آپ کا ایک نام ہے جس کو اگر اس طریقے سے خراب کیا جائے گا یا ایک خدشہ ہوگا کہ وہ خراب ہو سکتا ہے. کوئی طریقہ کمپنسیشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ کورٹ میں جائیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئندہ کے لیے یہ جو فنڈ ہے نا, سیکرٹ فنڈ, اور ایک جو بالکل اوپن سیکرٹ چیز جو ہے جس کو آپ لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں, اس کے بھی پیسے لکھ رہے ہیں, آپ ڈنرز دے رہے ہیں. یہ میں پوچھنا چاہتی تھی, ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ پرائم منسٹر کی فیور پہ یو ور دیئر, آئی واز دیئر, آسما شاداب وہاں پر نہیں تھی مگر اور کافی ریناؤنڈ لوگ اس میں تھے. تو آپ وہاں پر جائیں, اب ہمیں سوال کریں جا کے پھر کیا اس کے پیسے واپس کر کے آئیں, کیا کریں؟ نہیں, وہ تو دیکھیں نا, اب یہ ایک بڑا ڈیلیما ہے کہ آپ نے جرنلسٹ کو کھانا کھلایا, آپ نے ان کو ڈنر دیا اور ان کے نام پر پیسے لکھ دیے. نہیں, پھر ایک یہ سوال آپ جانے سے پہلے پوچھیں گے ضرور کہ آج آپ ہمیں اسٹیٹ ڈنر پہ بلا رہے ہیں, تو یہ بھائی سیکرٹ فنڈ سے آپ ہمیں کھانا کھلائیں گے یا ہم تو کھا کے آئیں گے؟ یہ کوئی حل نہیں, اس کا ایک ہی حل ہے, اس کا ایک ہی حل ہے. دیکھیں, اس کا ایک ہی حل ہے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ سیکرٹ فنڈ سے ہو, جہاں سے بھی ہو وہاں سے بھی ہو, عوام کے جیب سے پیسہ جا رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ صرف نامکلیچر کی وجہ سے ہم اتنے پریشان ہو رہے ہیں. اگر یہ سیکرٹ فنڈ نہ ہوتا تو ہمارے پہ کوئی اگر اعتراض کرتا کہ ہم سرکاری فنڈ پہ باہر کے دورے کیوں کرتے ہیں, وہ اعتراض بھی بجا ہے. اس کا ایک ہی حل ہے, ہم غیر ملکی دورے کرنا چھوڑ دیں سرکاری خرچے پہ. ہم صحافی لوگ ہم سرکاری ڈنرز کا بوائکاٹ کریں جب تک اس لسٹ پہ وضاحت نہیں آ جاتی. تمام صحافی لوگ PFUJ جو پریس کلب کے لوگ 3 لاکھ روپے لیتے رہے,
وہ بھی بائیکاٹ کریں حکومت کا, اور وہ اعلان کریں کہ سیکرٹ فنڈ کی جو ابھی بقایا لسٹ ہے اس کو بھی جاری کیا جائے. جب تک جو بقایا سیکرٹ فنڈ کی لسٹ کو منظریاب پہ نہیں لایا جاتا, جن لوگوں کے نام اس لسٹ میں آ گئے ہیں وہ دباؤ میں رہیں گے, ان کی شہرت کو نقصان پہنچا ہے. اس لیے اس لسٹ کے آنے تک تمام گورنمنٹ فنکشن کا بائیکاٹ کرنا چاہیے, اور تمام جو سرکاری دورے ہیں غیر ملکی اور جو سرکاری مراد ہم لوگوں نے لی ہوئی, آج بھی گلشن جناح جو سرکاری جو گلشن جناح کا اپنا اپنا گریبان میں نے پروگرام میں شو کیا تھا کہ ٹاپ اینکرز انکلوڈنگ مشتاق مناص اور دوسرے جو اینکرز ہیں, عامر الیاس رانا جو سینئر جرنلسٹ ہیں, سرکاری ریاض کے الاٹ کر کے بیٹھے ہوئے وہ لوگ, وہ کیوں نہیں چھوڑتے ان مراد کو؟ ان جیسے لوگوں کی وجہ سے بدنام ہوتے ہیں. بالکل اسی وجہ سے اور سرکاری گھر میں رہنا از ایکول. بالکل بالکل نہیں, وہ دیکھیں اگر وہ کسی اور کو نہیں, اگر وہ گھر کسی, ہم لوگ بھی اپنی آرگنائزیشن سے ان کو بلاتے ہیں, وہ جو گھر ہے نا جس کی یہ بات کر رہے ہیں, اگر آپ اس کو مارکیٹ ریٹ پہ رینٹ آؤٹ کریں تو وہ 50,000 کا ہے, لیکن یہاں پہ نہیں, میرا سوال یہ نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہے, 20,000 والوں کے نام ڈال دیے اور یہ 50,000 مہینے. تو اس میں فائنینشیل اسسٹنس جو دی گئی ہے پیڈ ٹو 10 وڈوز آف جرنلسٹ, ان کے نام بھی, ان بیچاری بیوائیں جو ہیں, بیوائیں ہیں کچھ جرنلسٹ کی, ان کے نام بھی دیے گئے کہ 65,000 روپے ان کو دیے گئے. سب سے بڑی ناانصافی اس میں گورنمنٹ نے کی, منسٹری آف انفارمیشن نے کی, کہ جو اس طرح کے شاید اپنے انہوں نے کالے کرتوت چھپانے کے لیے, اگر ہم سرکاری وزٹ میں گئے وہ ڈال دیا, اگر وڈوز کو انہوں نے پیسے دیے ٹھیک ہے, ان کا حق بنتا ہے اگر وہاں سے ان کو دیے گئے. میں آپ کو بتا دوں, میڈیا کمیشن جس کو سپریم کورٹ نے کمیشن بنایا تھا کہ آپ یہ پروو کریں اس ان ایتھیکل پریکٹس کو, اس کمیشن کو بھی 40 لاکھ روپے اسی سیکرٹ فنڈ سے دے دیے گئے. ٹھیک, ایک بریک لیتے ہیں, اس کے بعد مزید بات کریں گے اور آپ کی کالز بھی لیں گے. کیپ واچنگ 8 PM فریاد پلیز. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں اس اسپیشل لسٹ کی جو اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے, اور ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ کیا اس کو ہم کس طریقے سے ڈسائفر کریں اور آگے واٹس دا وے فارورڈ. ایک بات ہم نے جو وقفے میں کی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یقیناً جو دورے ہیں وہ ایک کامن پریکٹس بن چکی ہے پاکستان کے اندر, اور یہ بات ڈسکلوز کرنی چاہیے کہ سیکرٹ فنڈ سے یا کسی بھی فنڈ سے جا رہے ہوں, تمام جرنلسٹ کمیونٹی کو بیٹھ کر یہ سوچنا چاہیے کہ سرکاری دوروں پر نہ جایا جائے. از دیٹ ٹرو متیرہ جان صاحب؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شروع میں جب کوئی آتا ہے صحافی اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا پریکٹس ہوتی ہے, کیا طریقہ کار ہے. میرے خیال سے آج دن تک بھی شاید کسی کو نہیں پتا کہ اگر آپ کو سرکاری دورے پہ لے جایا جا رہا ہے تو یہ سیکرٹ فنڈ ہے. آپ 47 سے اٹھا کے 2013 تک اگر آپ لسٹ اٹھا لیں, کوئی سنگل جرنلسٹ مجھے آپ بتا دیں نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو سیکرٹ فنڈ سے نہیں ہوتے وہ ٹھیک ہیں اور جو ہوتے ہیں وہ غلط ہیں. ہم یہ جاننا چاہوں گے جاوید صادق صاحب, میں باجوڑ گئی, میں وہاں سلالہ بھی گئی, وہ بھی تو ٹیکس کا ہی پیسہ ہے نا. تو اب میں یہ جاننا چاہتی ہوں, وہاں میں نہیں جا سکتی, میں نے ISPI کے ساتھ وزیرستان ISPI کے ساتھ ہی جانا ہے, تو کیا وہ بھی غلط پریکٹس ہے؟ کیونکہ ہمارا جاب ایسا ہے جس میں یو ٹریول ابراڈ, یو گو ٹو ڈفرنٹ پلیسز, تو آپ کیسے بتائیں؟ اور یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جاتے ہیں سرکاری دوروں پہ اور واقعی پیسہ اڑایا جاتا ہے یہاں پر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے اسٹیک ہولڈرز جو ہیں, مثال کے طور پہ آرگنائزیشنز کے جو ہیڈ ہیں, جو مینیجنگ ڈائریکٹرز ہیں, وہ اور جرنلسٹ بیٹھ کے ان کی تنظیمیں یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے گورنمنٹ کے خرچے پہ نہیں جانا. اگر وہ فیصلہ ہو جاتا ہے اس کے بعد کسی کا نام نہیں آئے گا, آپ اپنی جیب سے یہ فائنانس کریں گے ٹرپس, تو میرا خیال ہے یہ ساری صورتحال جو ہے یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی. اگر کو چاہیے کہ ٹریننگ کروائے وہ لے کر جائے. کالر ہمارے پاس موجود ہے, ہم نے کہا تھا کال لائنز آر اوپن 05122103415. یو کین کال اس لائیو اینڈ بتائیں کہ آپ کا کیا موقف ہے اس کے اوپر. ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ اکاؤنٹیبلٹی کے لیے اوپن ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم. جی فرمائیے. جی میں خرم بات کر رہا ہوں راولپنڈی سے. جی خرم صاحب. جی آج یہ جو لسٹ آئی ہے یہ ہم نے دیکھی ہے اور دوپہر سے یہ گردش کر رہی ہے, لیکن اس میں عوام کا جو تاثر ہے وہ یہی ہے کہ بڑے بڑے تمام مگرمچھوں کو اس لسٹ میں سے نکال دیا گیا ہے, اور کچھ ایسے لوگوں کا بھی نام شامل کیا ہے جن کو آنکھیں بند کر کے, جن کا یہ بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ کام نہیں کر سکتے. ہمارا یہ مطالبہ ہے اور عوام یہ چاہتی ہے کہ ایسے لوگوں کو سامنے لایا جائے جو واقعی میں اس کرپشن میں ملوث ہیں, اور ایسے کئی نام ہیں, اس کے پیچھے کئی ایسے نام ہیں
جو ہر کسی کو پتا ہے کہ وہ کہاں سے پیسے لیتے رہے ہیں, کیا کرتے رہے ہیں, لیکن ان میں سے کسی بڑے میڈیا ہاؤس کا, کسی بڑے اینکر پرسن کا, کسی بڑے صحافی کا, کسی طاقتور آدمی کا نام نہیں شامل کیا گیا, بلکہ چند ایسے لوگوں کے نام بھی شامل کر دیے گئے جن کے لیے ہم آپ کے خاص طور پہ آپ کے لیے میں بات کرنا چاہوں گا کہ آپ کے ہم پروگرام بھی دیکھتے ہیں, ہم نے آپ کے بلاگز بھی پڑھے ہیں, کالمز بھی دیکھے, اور کبھی بھی ایسا شبہ بھی نہیں ہوتا کہ کوئی باعث بات کی جاتی ہو یا کسی قسم کے, لیکن ہمارا یہ مطالبہ ہے چاہے کسی نے کیا ہے, جس نے بھی کیا ہے, تھوڑے پیسے لیے ہیں, زیادہ پیسے لیے ہیں, سب کے نام سامنے آنے چاہیے. I agree with you. خرم صاحب, thank you very very much, آپ کی بڑی مہربانی. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم دوبارہ اسی لیے آج میں نے یہ پروگرام آج لائیو نہیں کرنا تھا, ایک ریکارڈڈ شو تھا, بٹ بیکاز یہ لسٹ آج آ گئی تو بہت ضروری تھا کہ اس کو ایڈریس کیا جائے. تو اسی لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو تاثر ہے, یہ تو ایک شخص کا تاثر ہے, لیکن بہت سارے لوگوں کی ٹویٹس ایسی بھی آ رہی ہیں جو ناراض. کلیریفائی کر دوں, یہ اسپیشل پبلسٹی فنڈ کی لسٹ ہے. جو ایکچوئل سیکرٹ فنڈ, جس کو سرکاری طور پہ سیکرٹ فنڈ کا نام دیا گیا ہے, اس کی تفصیلات ابھی نیکسٹ ہیئرنگ تک جو ہے وہ کلیئر ہوں گی. اور سپریم کورٹ نے ایک موقع دیا ہے وزارت اطلاعات کو کہ وہ آڈیٹر جنرل کو بھی انہوں نے طلب کیا ہے جمعرات کو, اور آڈیٹر جنرل آ کے بتائیں گے کہ اس لسٹ میں جو نام نہیں دیے گئے اور جو سیکرٹ فنڈ کی علیحدہ لسٹ ہے, اس لسٹ میں سے کون کون سی چیزیں منظر عام پہ لانا ضروری ہے. فیصلے بھی بڑا اہم ہے, اور اس میں اس بات کا امکان ہے کہ بڑے بڑے نام بھی ہوں گے, اور بڑے بڑے نام ایک اور کیس میں بھی سپریم کورٹ کے پاس پڑے ہیں جو سامنے نہیں لا رہے ججز حضرات. انٹیلیجنس بیورو کا جو فنڈز کا کیس ہے 28 کروڑ روپے کا, اس کی لسٹ جو ہے سپریم کورٹ کے ججوں کو دے دی گئی ہے, اور چیف جسٹس نے وہ لسٹ جو ہے اس کو سیل کر دیا ہے, اس کو بھی منظر عام پہ. اب دیکھیں نا, ہماری جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق بہت سے صحافی ہیں, ان کو گاڑیاں بھی خرید کے دی گئی. اوکے, اور یہ گورنمنٹ کے پیسوں سے گاڑیاں خرید کے دی گئی ہیں, اور ان کے نام گردش کرتے رہے ہیں. یہ بات سامنے آنی چاہیے. مطیع اللہ نے کہا کہ جو آئی بی کا فنڈ ہے, جب وہ نکالا گیا تھا, وڈرا کیا گیا تھا. ٹھیک, صاحب ایک کال اور کوئکلی لے لو, آپ بات کمپلیٹ کر لیں. آپ اپنی, سوری آپ کی بات, وہ جو اس وقت یہ پیسہ وڈرا کیا گیا تھا 2008 میں, اور جس میں یہ کہا گیا کہ یہ پنجاب کی حکومت کو ٹاپل کرنے کے لیے گورنر اس وقت جو میڈیا کو رام کرنے کے لیے, سافن کرنے کے لیے وہ پیسہ, اس کا ابھی ذکر نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو چاہیے کہ وہ اس کا بھی ذکر کرے. ایک اور کال ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. السلام علیکم میڈم. جی فرمائیے. جی, میں آپ سے اور آسما چودھری صاحب سے بات کرنا چاہ رہا تھا. جی فرمائیے. میڈم, آپ پریشان نہ ہو, یہ الحمدللہ آپ کا لوگ دیکھ رہے ہیں, ہم آپ کو دیکھتے ہیں. آپ کے چہرے پہ جو اللہ نے نور لکھا ہوا ہے نا, ان لوگوں کی لسٹوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اور ان پہ لعنت ہو اللہ کی. آنکھیں اللہ نے دی ہوئی ہمیں. بالکل, ہمیں اپنی کریڈیبلٹی کی فکر ہے, کیونکہ سب سے پہلے گھر سے کالز آ رہی ہیں. مجھے سب سے پہلی کال کال آئی پہلی کہ یہ کیا ہمارا نام, میں نے کبھی برائب لی یا کچھ کیا. تو دین جب لسٹ آئی تو جو یو کے وزٹ تھا تو اس کا نام شامل کیا گیا تھا. تو میں تو بار بار اپنے آپ کو زیادہ کلیریفائی کرنے کی کوشش کروں گی کہ اگر اس طرح کی لسٹیں آپ دے رہے ہیں یا جو سیکرٹ فنڈ آپ کہیں اور استعمال کریں, برائے مہربانی حکومت سے میری تو یہی گزارش ہوگی, جو گزشتہ حکومت تھی منسٹری آف انفارمیشن سے, آپ اس کو سامنے لے کر آئیں. آپ اس طرح کی چیزوں سے ڈیفیم نہ کریں, کسی کو ملائن نہ کریں. اور بار بار میں یہی کہوں گی کہ شاید جو ہمارے پٹیشنرز بھی ہیں جو گئے آلریڈی سپریم کورٹ میں, انہوں نے بھی سرکاری دورے ضرور کیے ہوں گے. تو چند ایک کا نام نہ آئے, جو 47 سے لے کے 2013 تک سرکاری دورے ہیں جن جرنلسٹ نے کیے, پر ان کے نام بھی ڈالیں. چند ایک کو ملائن نہ کریں, چند ایک کو ڈیفیم نہ کریں. اس دورے پہ نہیں گئی, لیکن یقیناً سیلاب کا ایک تھا پورا ٹرپ جس کے اوپر میں گئی تھی. اس میں ہمارے ساتھ آپ نے جیسے کہا ان میں جو لوگ نام ہیں ان کے, وہ بھی ان میں سے موجود ہیں. جن لوگوں نے سرکاری حج کیا, میں یہاں یہ ایڈ کروں گی, جن لوگوں نے سرکاری حج کیا ان کے نام بھی اس میں شامل کریں. وہ چیز زیادہ غلط ہے, یہ ایک سال کے ہیں. میں یہ کہہ رہی ہوں بار بار, پھر آپ 47 سے لے کے 2013 تک کی لسٹیں شامل کریں. کوئی سنگل جرنلسٹ آپ کو میرے پروگرام میں اب تک ریوان میں حنیف خالد بڑے سینئر صحافی ہیں, انہوں نے کہا کہ میں نے 3 سرکاری حج کیے, اور آخری حج پہ بقول ان کے وہ توبہ کر کے آئے کہ دوبارہ سرکاری حج نہیں کریں گے. تو اب صحافیوں نے مانی ہے بہت سی چیزیں. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہمیں پیسے واپس کیے اس کے. اب پیسے تو کچھ صحافیوں نے, آسما شرازی نے واپس بھی کیے تھے شاید, لیکن بعد میں پھر وہ سعودی ایمبیسی نے پیمنٹ کر دی, تو وہ پھر انہوں نے پیمنٹ واپس لے لی, کیونکہ وہ سرکار نے پھر وہ حج فلی فنڈڈ کر